نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے ذریعے ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت 16 to 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کھیل تماشا نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک مسلسل جنگ ہے، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 19 to 23 میں واضح کیا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 24 to 25 میں ہم جانیں گے کہ ہر رسول کی دعوت کیا تھی۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اسی لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے جیسا تو نے فرمایا۔ آیت 26 to 29 میں فرشتوں کا اصل مقام بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین فرشتے تیری اولاد نہیں بلکہ معزز، اطاعت شار اور تیری عبادت گزار ہیں۔ آیت 30 to 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتوں کے متعلق جانیں گے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائیں، اور ان میں سے ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔
بے شک یا رب العالمین تو نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الحمدللہ۔ یا اللہ تو ہمارے شکر کو قبول فرما اور ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔